الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. محبت ذوق شوق سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کافی دیر سے آپ احباب تشریف فرما ہیں اور حضور کے خوبصورت ثنا خوان اپنے خوبصورت آوازوں میں آقا کریم علیہ السلام کی تعریفات کا گلدستہ پیش کر رہے تھے. مجھے حکم دیا ہے قاری صاحب نے ایک کلام کا ایک شعر یا دو پڑھوں گا تاکہ حاضری ہو جائے. مل کے میرے ساتھ آپ نے شامل ہونا ہے. کوئی گل باقی بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک پنجتن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بعد از حمد و صلاۃ معزز محترم حاضرین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل پاک اصال ثواب کی نیت سے سجائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ بھائی افتخار بھائی محمد افضال کی والدہ محترمہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. مجھے جو حکم ہوا ماں کی شان کے جس زاویے سے بات کرنے کا میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یاد رہے کہ یقیناً والدین دونوں ہی دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور ایسی نعمت کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ماں اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایک نقصان وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. ایک شفقتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا سایہ ہم سے جدا ہوا. ایک وہ نقصان ہے جس کا بعض اوقات ہمیں احساس نہیں ہوتا. وہ نقصان روحانی نقصان ہے. ماں کے چہرے کی زیارت کرنے سے ہر آن جو اللہ روحانی ترقی عطا فرماتا ہے اب وہ رک جائے گی. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ماں کی زیارت کرنے سے رب کتنی ترقی عطا کرتا ہے، درجے کتنے بلند کرتا ہے، کتنا اجر عطا کرتا ہے. پھر جو صبح و شام ماں سے مفت کی دعائیں لیتا تھا، ماں اگر یوں ہی جسے کہتے ہیں نا رینڈملی ایسے ہی کہہ دے نا اللہ میرے پتر دی خیر کرے، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. صبح گھر سے نکلتے ہیں خدا جانے کیسی کیسی تکلیفیں اور مصیبتیں، آلام، دکھ ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں.
مگر جب ماں یہ کہہ دے میرے پتر دی خیر ہوئے، اللہ تکلیفیں ان کا رستہ پھیر دیتا ہے، بندے کو مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ سو یہ روحانی نقصان بھی ہیں۔ یقیناً اس نقصان کے بعد ہم کسی بھائی کے ساتھ سوائے تعزیت کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وقت سب پہ آنا ہے، جن کے والدین حیات ہیں قدر کر لیں۔ آئیے احباب، ماں کی شان اور عظمت کے جس زاویے سے میں بات کرنا چاہوں گا وہ بڑی خاص ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یہ تو پکی بات ہے نا کہ ماں کی بڑی شان ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج کی ماں کو سکھانا کیا ہے، اس ماں کا کردار ہونا کیا چاہیے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے۔ منصب بڑا ہے تو ذمہ داری بھی تو بڑی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ نسل تربیت کر کے آگے قوم تک پہنچانی ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے سامنے ماڈل، نمونہ، اسوہ کن ماؤں کا ہونا چاہیے، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ یہ تو پتہ ہے سب کو کہ ماں دے قدم تھلے جنت ہوندی ہے، ماں دعا کرے تے رد نہیں ہوندی، یہ تو پتہ ہے۔ بلکہ رد کیا، ماں سے دعا لے کے دیکھیں۔ ایک ہے نا دعا کروانا، ایک ہے دعا لینا۔ جب ہم ماں سے دعا لیں گے نا، خود بخود وہ دل سے دعا دے گی۔ حضرت انس ابن مالک اور دیگر صحابہ سے مروی، علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا، میں جلدی سے عرض کرتا ہوں۔ ایک ماں نے ہجرت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں۔ علامہ ابن ابی دنیا بہت بڑے امام گزرے ہیں، تصوف پر 70 سے زیادہ کتابیں ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس ماں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ہجرت کی۔ جب وہ مدینے پہنچ گئی تو تقدیر الہی بیٹا بیمار ہو گیا، اور کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اب جس دن فوت ہوا، وہ جو مکے کے سارے دشمن تھے شریک، وہ سارے ہی آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے خوشیوں میں کوئی بے شک نہ آئے، غموں پہ شریک بھی آتے ہیں۔ وہ آ گئے، انہوں نے آ کے تانے دینے شروع کر دیے۔ تجھے منع کیا تھا بتوں کو ناراض نہ کر، تجھے منع کیا تھا ان خداؤں کو نہ چھوڑ، دین نہ چھوڑ، تو نے بدلا، کاروبار، گھر بار، عزت سب کچھ چھوڑا، اور یہاں آ کے بیٹا بھی گواہ بیٹھی۔ اب اگر تیرا رب سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تو گزارش کر اپنے رب سے، وہ تیرے بیٹے کو زندہ کرے۔ غور سے سنیے گا، اس ماں نے دروازہ بند کر لیا، اپنے بیٹے کی میت کو سامنے رکھ لیا، اور رو کے اللہ کے حضور التجا کرتی ہے، اے مولا، میں تجھ سے کبھی سوال نہ کرتی، مگر اب تانا تیرے نام کا ملا ہے، اب کافر تیرے نام کے تانے دے رہے ہیں، اللہ ایک بار میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا، اس ماں کی دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اللہ نے بیٹے کو پھر سے زندگی عطا فرمائی۔ ایک عرصے تک وہ زندہ رہا، وہ کئی جہاد اور مارکوں کے اندر وہ شریک بھی ہوتا رہا۔ سو ماں کی دعا یقیناً یہ سب کو پتہ ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ماں کے سامنے نمونہ کیا ہونا چاہیے جو ہم نے رکھنا ہے۔ ایک ظلم ہم نے بھی کیا، ہم مردوں نے، ہم نے دین خود تو سیکھا کچھ نہ کچھ، کبھی کل شریف میں، کبھی 10ویں میں، کبھی 40ویں میں، کبھی جمعے کے خطبے میں، کبھی عید کے خطبے میں، کچھ نہ کچھ تو پلے پڑا، لیکن ہم نے اپنے گھر والیوں کو یہ موقع نہیں دیا۔ اس پہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، یہ غلطی ہماری۔ کیا انتظام ہے ہمارے گھر والوں کو دین سیکھنے کے لیے، ان کے پاس کیا انتظام ہے، ہم نے کیا ان کے پاس سہولت رکھی ہے کہ وہ دین سیکھ سکیں؟ بچیوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس، بہنوں کے پاس، بیویوں کے پاس، میں دعوے سے کہتا ہوں تقریباً بہت زیادہ نہیں تو 95% خواتین ایسی ہیں جن کو کپڑے پاک کرنے نہیں آتے۔ پوچھ لیں گھروں میں جا کے، گندے پلید کپڑے، پاک کپڑے کٹھے کر کے مشین میں ڈالے، پھیرا دیا، ہو گئے پاک۔ جنہوں تسی نتار نہ کہندے ہو نا، اونج کپڑے جڑے پاک ہوندے نے وہ بھی پلید ہو جاندے نے۔ ایک طریقہ ہے، بالٹی میں ڈالو، آسان بتا رہا ہوں، یہ بتانا ہے آپ نے، بالٹی میں ڈالو پانی، اوپر ڈالو کپڑے، کپڑے تہ میں بٹھاؤ، بالٹی کے اندر ٹوٹی کھول دو،
کچھ دیر ٹوٹی کھلی رہے، پانی بہتا رہے، جتنے کپڑے اندر تھے سارے ہی پاک ہو جائیں گے، سوکھا طریقہ۔ لیکن عورتوں کو نہیں پتا، پلید کپڑے مردوں کو دیں گی، وہ پلید پہن کے آئیں گے نماز پڑھنے، کیا خیال ہے ہو جائے گی قبول نماز؟ قصور کس کا ہے؟ جرم کس نے کیا؟ جس نے دین سیکھنے کا موقع نہیں دیا۔ جو سہولت مانگے ہم دے رہے ہیں، جو ضروریات ہم پوری کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں گھر والے کرتے ہیں۔ ہم نے یونیورسٹی کا منہ تو دکھایا اپنی بچیوں کو، دین نہیں سکھایا۔ ان کو ہم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے سامنے نمونہ کن ماؤں کا ہونا چاہیے، تمہیں کن ماؤں کا اسوہ اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، ہم نے نہیں سکھایا۔ کیا ہمیں پتہ ہے یونیورسٹی میں پڑھانے والی ٹیچر کون ہے، اس کا کردار کیا ہے؟ بیٹی جو دیکھے گی وہ سیکھے گی۔ جب اسے بتایا ہی نہیں کہ تیرے لیے نمونہ کون ہے، تو اس نے پھر اپنی ٹیچر کو ہی نمونہ سمجھنا ہے، اور پھر اسی کے پیچھے لگ کے پھر افسوس ہوتا ہے جب والدین آ کے روتے ہیں، کوئی تویز ہی دس دیو، کوئی وظیفہ ہی دس دیو، پتر تیاں گل نہیں منتے، ہم نے نہیں سکھایا۔ آئیے احباب میں بتا دوں ماؤں کے سامنے کردار کن خواتین کا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا کردار ہے سیدہ خاتون جنت کا کردار۔ مجھے حکم ہے تو میں عرض کروں گا، محبت سے ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ۔ سب سے پہلا کردار کس کا؟ حضرت سیدہ خاتون جنت، نبی پاک کی لخت جگر، حضور کی سب سے پیاری بیٹی۔ کیا شان ہے، جگ کے اندر بے مثال خاتون ہے میرے نبی کی بیٹی۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کو، ہر کوئی شان والا ہوتا ہے اپنے بڑوں کی وجہ سے، اپنے والدین کی وجہ سے۔ میں اس مقام پہ ہوں تو ماں باپ کی وجہ سے۔ حضرت حاجی صاحب نے نعت پڑھی، قاری صاحب نے پڑھی، یقین کریں ماں باپ کی وجہ سے۔ میں کیا کہوں سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں، ان کی عقیدت و محبت میں کیا جملہ کہوں، اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ سیدہ وہ ہیں جن کے بابا امتوں کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ کہیے، میں قرآن پڑھوں۔ سب بولیں گے سبحان اللہ تو قرآن ہوگا نا۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، اللہ کا قرآن پڑھے۔ میرا پروردگار فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں تم زمانے میں بے مثال ہو۔ بولنا پڑے گا اب تھوڑا سا، اے نبی کے گھر والوں تم بے مثال ہو۔ اللہ نے میرے نبی کی ازواج کی بات فرمائی ہے، مومنین کی ماؤں کی بات فرمائی ہے۔ میرا پروردگار فرماتا ہے میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں بے مثال ہیں، ان جیسا کوئی اور نہیں، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے۔ توجہ حباب غور کرو، وہ خواتین جو میرے نبی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی ہیں، وہ پیدا کہیں اور ہوئیں، جوان کہیں اور ہوئیں، کھایا کہیں اور سے، پیا کہیں اور سے، تربیت کہیں اور پائی ہے، عقد مصطفیٰ میں آ گئی ہیں، میرے نبی کے گھر میں آ گئی ہیں۔ اللہ نے شان بیان فرمائی، فرمایا شان یہ ہے میرے نبی بھی بے مثال ہیں، حضور کی بیویاں بھی بے مثال ہیں۔ توجہ احباب غور کرنا، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ میں کہتا ہوں وہ خواتین جو میرے نبی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی ہیں، وہ پیدا بھی کہیں اور ہوں، جوان بھی کہیں اور ہوں، وہ آ جائیں میرے نبی کے گھر میں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بے مثال ہیں۔ کیا شان ہے سیدہ زہرا کی، جن کو پروردگار نے بنایا ہی میرے نبی کے خون سے ہے۔ کیا شان سیدہ زہرا پاک کی، جو پلی بھی حضور کی گود میں ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز میں کرو۔ کیا شان سیدہ زہرا پاک کی، جن کا خمیر خون مصطفیٰ بھی ہے، نور مصطفیٰ بھی ہے۔ اسی لیے تو امام فرماتے ہیں تیری نسلیں
بولنا پڑے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے نے نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سارے احباب ایک دفعہ اونچی آواز چاکو سبحان اللہ۔ کون سیدہ پاک؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ جس زمین پہ قدم رکھیں اللہ پورے شہر دی قسم چاہے ہیں، نبی پاک زمین پہ قدم رکھنا اللہ فرماوے پورے شہر دی قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان سے بتاؤ سیدہ پاک تو وہ ہیں نبی پاک جب گھر آتے تھے حضور پہلے نمبر پہ سب سے پہلے جب باہر سے آتے تو حضرت سیدہ پاک کے گھر میں جاتے، سیدہ پاک اٹھتی، نبی پاک ان کا دست مبارک پکڑتے اور بوسہ دیتے۔ حجر اسود میں ایک کری چومے ہیں یا چند بار چوما ہے، شان یہ ہے کہ قیامت تک زمانہ چومے گا بھی، دور سے سلام بھی کرے گا، استلام بھی کرے گا۔ میں کہتا ہوں حضر اسود کو نبی پاک چومے تو شان کمال ہے، کیا شان ہوگی سیدہ زہرا کی جو میرے نبی کی مستقل بوسہ گاہ ہیں۔ جملہ کہا ہے میں نے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور ماں کا ذکر کریں۔ پہلا کردار جو ہم نے بتانا ہے وہ حضرت سیدہ پاک کا، لیڈی ڈیانا کا نہیں۔ اپنی بیٹی کو بٹھائیں، اپنی بہوؤں کو بٹھائیں، اپنے گھر والوں کو۔ اے بابے جڑے ہوتے ہیں انہاں دی کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا بابیاں دا کام میں روڑا پانا تے تنگ کرنا۔ کر جاؤ بھائی، ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے بس سارے آکھن بابے ہوری بڑے ڈاڈے رہے، ایک کوئی چنگی مشہوری تے نہیں، بابے ہوری ڈاڈے نے کوئی چنگی گل نہیں۔ ہاں اگر اصول کی بات کرے تو وہاں تم سختی کرو، چائے لیٹ ہو جائے تو ہم سختی کرتے ہیں، سچی بات کر رہا ہوں۔ سالن نمک تیز کم ہو جائے تو سختی، روڑا۔ کدی نہیں پوچھیا نمازاں کیوں نہیں پڑھ دیا، کدی کسے غصہ کیتا اس گل تے؟ آج تو فجر نہیں پڑھی تیرے ہاتھاں دا کھانا میں نہیں کھانا، آج تو زور نہیں پڑھی میں دوپہری کوئی شے نہیں کھانی، آج تو مغرب عشاء نہیں پڑھنی تے میں شام دا کھانا نہیں کھانا۔ انج کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اسی غصہ کرنے ہیں کپڑے استری نہیں ہوئے، میرے مہمان آئے سن تواضع نہیں ہو سکی، خدمت نہیں ہو سکی، میں نے پہنا پائی آئے سن تو پوچھیا کیوں نہیں؟ او گلنا جڑیاں لازمی کوئی نہیں بیبیاں تے، انہاں گلنا تے غصہ کرنے ہیں تے جیڑا فرض ہے او پاویں چھڈ دین تے نپاک پاویں پئیاں رہن۔ میں گھروں کی حالت کو جانتا ہوں، اسی معاشرے میں رہتا ہوں، غصہ نہیں کرتے۔ جہاں غصہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں وہاں کرو۔ بابا جی مسجد آپ آ جان تسبیح پھڑ کے تے کسے کرتی پتر نوں نہ جدان، یہ دا مطلب انہیں ذمہ داری پوری کوئی نہیں کی تھی۔ آپ پڑھنا، وہ کسی نے کہا تھا خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، یہ مومن دی ذمہ داری۔ آپ بھی بچے تو دنیا نوں بھی بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آؤ میں ایک اور ماں کا کردار پیش کروں، اپنے گھر جا کے سنا دیں کہ مائیں تو ایسی ہوتی ہیں۔ نام ہے حضرت سیدہ ام عمارہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت سیدہ ام۔ ذرا توجہ چاہیے آپ کی، وقت مجھے جو دیا گیا اس پہ انشاءاللہ بات مکمل ہوگی۔ حضرت سیدہ ام عمارہ، انہاں دا اصلی نام ہے نصیبہ۔ غزوہ احد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ تساں زخمیاں تے پیاسیاں نوں پانی پیش کرنا ہے، تے ڈیوٹی کر رہی ہیں سن۔ جدوں کافراں دا حملہ نبی پاک دی ذات تے ہو گیا، شدت حملے دی حضور وال ہوئی، تے ہن حضرت نصیبہ بی بی نصیبہ ام عمارہ نے کی کیتا؟ ہن مسکیزہ سٹ کے تے خنجر پھڑ لیا۔ جتھے نبی پاک تشریف فرما سن، حضور دے خیمے دے اور حضور دے مقام دے سامنے آ کے کھلو گئیاں تے للکار کے کافراں نوں کہن لگیاں میرے ہوندیاں
کوئی میرے نبی وال ماڑی اکھ نال ویکھ بھی نہیں سکتا۔ وہ جو ہے میرے بھائیوں کی محبت نہ سبحان اللہ کھو تے گل اگے چلائی ہے۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہے، ایک بی بی ہے، ایک خاتون ہے جسے زمانہ صنف نازک کہتا ہے۔ میرے پاک نبی کی محبت میں کفار کے بڑے بڑے دلیروں کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے۔ کافروں نے پھر حملہ کیا، بی بی نصیبہ کے چہرے پہ بھی زخم لگے ہیں، آپ کے سر پہ بھی زخم لگے ہیں، آپ کی گردن بھی زخمی ہے۔ روایات میں موجود ہے 13 زخم لگے تھے، 13 زخم لگے تھے۔ کوئی تیروں کا زخم ہے، کوئی تلوار کا زخم ہے، کوئی نیزے کا زخم ہے۔ زخمی ہونے کے باوجود بھی حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے میرے نبی کی حفاظت کے لیے میدان میں موجود ہیں۔ توجہ کرو میرے نبی کے غلاموں، یہ ماں کیسی عظیم ماں ہے، آج کی ماں کے لیے اسی ماں کا کردار نمونہ ہے۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں ذرا غور کرو، کسی نے کان میں آ کے بتایا اے بی بی تیرا بیٹا زخمی ہو گیا ہے۔ یاد رہے سب کو پتا ہے ماں اپنے دکھ تو برداشت کر جاتی ہے مگر اولاد کے دکھ برداشت نہیں کرے گی۔ کسی نے جب آ کے بتایا اماں تیرا بیٹا زخمی ہو کے گر گیا ہے، دوڑ کے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی ہے اور جا کے گشت پہ ہاتھ پھیرا ہے اور تسلی دے کے فرمایا ہے گرتے کیوں ہو، آج کے دن کے لیے ہی تو تجھے دودھ پلایا ہے، آج کے دن کے لیے ہی تو تجھے جنم دیا ہے، آج کے لیے ہی تو تجھے پال کے بڑا کیا ہے۔ یہ گرنے کا وقت نہیں، میں معاف نہیں کروں گی اگر لوٹ کے واپس آؤ گے، اگر بزدلی دکھاؤ گے۔ اپنے بیٹے کو پھر میدان میں بھیجا ہے۔ حضرت عمارہ بھی حضرت عبداللہ بھی دونوں شہزادے میدان احد میں ہیں، آپ کا شوہر بھی میدان احد میں ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے مقام پہ آئی، میرے نبی کی حفاظت کرنے لگی۔ توجہ کرو میرے نبی کے غلاموں، آقا کریم نے جب اس خاتون کی وفاؤں کو دیکھا ہے، اس کی اداؤں کو دیکھا ہے، اس کی محبت کی داستان کو دیکھا ہے، حضور نے ایک جملہ فرمایا، توجہ کرو میرے نبی نے ہاتھ بلند فرمائے، حضور نے ایک دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنت۔ ہر کوئی یہی دعا کرتا ہے، اے پروردگار جنت میں اپنے محبوب کی سنگت عطا فرما دے، جنت میں اپنے محبوب کی صحبت عطا فرما دے۔ ولیوں کی بھی یہی دعا ہے، صوفیوں کی بھی یہی التجا ہے، محدثین بھی یہی مانگ گئے، فقہاء بھی یہی مانگتے رہے، نبی کریم کے صحابہ بھی یہی التجائیں کرتے رہے، اے پروردگار جنت بھی عطا فرما دے، اپنے نبی کی سنگت بھی عطا فرما دے۔ مگر کریم نبی کی دعا سنو، حضور نے جملہ فرمایا، اے پروردگار اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنت۔ اے پروردگار میری التجا یہ ہے، اس بی بی کو، اس کے خاندان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ حضور دعا فرما رہے یا رب کریم انہاں نو جنت وچ میری صحبت عطا فرما، انہاں نو میرا رفیق بنا۔ وہ کون سی شے تھی جس نے پورے خاندان کو حضور کے قدموں میں پہنچایا ہے؟ وہ ایک ماں ہے، وہ ایک ماں کی محبت ہے، وہ ایک ماں کا کردار ہے۔ اگر ماؤں کا کردار ایسا ہو جائے تو یقین کرو نسلیں حضور کی غلام بن ہی جاتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ماں کا کردار چاہیے ہمیں، یہ ذمہ داری ہوگی، یہ امانت ہوگی ہمارے پاس، جو دین کی بات سمجھیں، جو سیکھیں گھر جا کے بتائیں۔ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں ہم نے موبائل فون تو دیا، انٹرنیٹ کنیکشن بھی دیا، سب سہولتیں دیں، پرائیویسی کے نام پر وہ ہمیں کچھ دیکھنے نہیں دیتی، ہم بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہے۔
ہر کوئی اعتماد کرتا ہے اپنی بچیوں پہ، بچیوں پہ اعتماد ہے مگر لائن شیطان پہ نہیں ہے نا. یہ اغوا ہو گئی تو کیا کریں گے؟ 2 مہینے یا 3 ہو چکے ہیں، وہ جو چکر چل رہا ہے، کیا نام ہے اس بچی کا، کراچی والے، وہ باتیں کرنے والی، ابا اماں رو رہے ہیں، بیٹی ادھر خلاف بیان پہ بیان، تماشا بن گیا ہے. ماں باپ کا رشتہ مقدس ترین رشتہ، مجھے بتاؤ وجہ کیا ہے؟ یہ ماں اور باپ اور بیٹی یہ جو اپوزٹ آ گئے، دشمن بن گئے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین نہیں سکھایا. ہمیں لگتا ہے سکول نہ پڑے گی تے ہو رہے دنیا چ رہنا ہی کوئی نہیں، سائی نہیں ٹوٹرنے، ہورے روٹی نہیں لبنی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جس چیز سے ہماری سانس رکے گی اور جو چیز آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ دین کا علم ہے. دین سکھاؤ، یہ کردار ایسی ماؤں کا سکھاؤ، یقین کرو پھر ہماری مائیں سیدہ پاک کی حقیقت میں کنیزیں نظر آئیں گی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. آئیے ایک اور ماں حضرت ذوالنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس نے ان کو فراموش کرنا ہے، ان کی قربانیوں کو. ابو جال نے گلے میں وہ ڈالا جو ہوتا ہے رسی، اس کی کوڑے کی رسی ڈال کے تو زور سے اس نے مڑوڑا، اتنی زور سے دبایا کہ آپ کی مبارک آنکھیں ضائع ہو گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. اللہ اکبر. رات کو سوئی ہیں بستر پہ، ابو جہل تانے بھی دیتا تھا، گالیاں بھی دیتا تھا. لے خون چنگی رہی ہیں، تینوں آکھیا سی چھڑ دے محمد کریم دا دین، تو نہیں چھڑیا، ہن انی ہو گئی ہیں. جدوں اس تانے دیتے تے اس بی بی نے رات نو اپنے رب دی بارگاہ چ التجا کیتی، سونیا ربا اکھاں واپس کر، مینوں لوڑ تے کوئی نہیں، ساری زندگی تیرے نا تے نبی نہیں رہ لانگی. مگر کافر ظالم تانے پہ دیندا ہے. راتی ستیاں نے دعا کر کے ستیاں نے، سوئی تھی تو نبی نہ تھیں، صبح بیدار ہوئی ہیں تو رب نے آنکھیں روشن فرما دی ہے. ایسا کردار چاہیے. ہاڑیاں ماما آج کل دیں یقین کرو پتر داڑھی رکھ لیں تے اماں بھی آدھی ہے پترہ ایک ہی کیتا ہی. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ مائیں بچوں کو دین پہ چلاتی تھیں، یہ مائیں بچوں کو دین سے روکتی ہیں. زیادہ کو مولوی صاحب دے نیڑے ہون لگ پوے تو مولوی تے نہیں بن چلا کتنے. عجیب بات ہے یار. شکر کرو اللہ کا مسجد ٹر گیا جی، شکر کرو اللہ کا نبی پاک دی سنت سجا دی سو. ان ماؤں خورے کی مسئلہ ہے، خورے بیاہ نہیں ہونا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں. ماؤں کو یہ ذہن دینا ہم نے، ان کو یہ ان کی ذہن سازی کرنی ہے کہ بچے اللہ نے دیے ہیں تو حضور کے دین کے لیے دیے ہیں. جس بی بی نے جان واری ہے، جس بی بی نے آنکھیں قربان کی ہیں، ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ میرا دل بھی مدینے والے کا ہے، میری جان بھی مدینے والے کی ہے. اب میں چاہتا ہوں ایک دفعہ ایک شعر پڑھیں اور مکمل کریں بات. سبحان اللہ اونچی آواز سے. سب کا یہی پیغام ہے کہ میرا دل اور میری جان مدینے والے. کوئی زبان خاموش نہ رہ جائے، مل جاؤ میرے ساتھ کہ میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. آؤ میں لے چلوں میرے پاک نبی کی ایک وفادار خاتون ہے، نام حضرت سیدہ خنسا ہے. جنگ قادسیہ کا میدان ہے. نبی کریم کے وفاداروں ذرا غور کرو، اپنے 4 جوان بیٹے لے کے آئی ہے، میدان جنگ میں کھڑی ہے اور 4 بیٹوں کو سامنے بٹھاتی ہے، ان کو پیغام دیتی ہے، اے میرے بیٹو تمہیں جوان کیا ہے، آج کے دن کے لیے جوان کیا ہے، تمہیں دودھ بھی آج کے دن کے لیے پلایا ہے، میں دودھ معاف نہ کروں گی جو بزدلی دکھائے گا، میں دودھ معاف نہ کروں گی جو بے وفائی کرے گا. اور قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ
لعلکم تفلحون۔ قرآن پڑھ کے سناتی ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا ہے، چشم فلک نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا ہے۔ اس ماں کے کانوں میں خبر دی جاتی ہے، اماں تیرا ایک بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اماں خاموش ہے، پیغام دیا جاتا ہے، اماں دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ اماں خاموش ہے، پیغام دیا جاتا ہے، اماں تیسرا بیٹا بھی قربان ہو گیا ہے۔ اماں خاموش ہے، پیغام دیا جاتا ہے، اماں تیرا چوتھا بیٹا بھی نام مصطفیٰ پہ قربان ہو گیا ہے۔ جب چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر اس ماں کے کانوں میں پہنچی ہے، آسمان کی طرف منہ کرتی ہے اور ایک ہی جملہ کہتی ہے، شکر ہے پروردگار کا جس نے اس مسکین کو 4 شہیدوں کی ماں بنا دیا ہے۔ یہی پیغام سنایا کہ میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ یہ وہ اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے، ان کے ہاتھوں میں موبائل اگر ہے ضرورت کے مطابق تو میں منع نہیں کرتا، مگر ہے بیماری۔ سیدہ پاک کی سیرت کی کتاب دو، پتہ ہی کوئی نہیں حضرت سیدہ پاک کی زندگی کیسے گزاری ہے، ان ماؤں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں۔ یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اگر بچوں کی تربیت اس طرح نہیں کریں گے، آج کی بیٹی کل کی ماں ہے۔ اگر اماں نہیں پترا انہوں کوئی نہیں اٹھانا۔ ساڑھے کو بچے قرآن پاک پڑھ دینے ہیں، علماء حفاظ کرام بیٹھے نے، تو یقین کر لو ساڑھے بچے جڑے قرآن پڑھ دینے اے فارمیلٹی ہے۔ قرآن کو نہیں جے پڑھ دے تو مدرسہ سچی گا اے فارمیلٹی ایک پوری کرنے ہیں۔ پترا جا پڑھیا نتوتے ہوں، سچی بات کر رہا ہوں، جاؤ وہ بچے ساڑھے کو آن دے بعد جنے انہوں نے جان دی جلدی پہلا ہوں دی ہے۔ او جناب ساڑھی گڈی آگئی، ساڑھا رکشہ آگئی، اساں سکول جانا ہے، جاؤ دفع ہو۔ 10 منٹ آ جائے گا قرآن۔ کم از کم بچے جو اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں کم از کم وہ 10 گھنٹے پڑھتے ہیں، 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے اسکول، پھر آ کے 2-3 گھنٹے ٹیوشن۔ ہوش اساں کوئی نہیں آن دیتی بچیاں بیچارے ہیں۔ 10 منٹ قرآن ویکھتے صحیح نہ اساں دین و اہمیت کی دیتی ہے۔ پھر کہتے ہو کہ ہمارے گھروں میں بابا فرید پیدا ہو جائیں، پھر ہم کہیں ہمارے گھروں میں ولی پیدا ہو جائیں۔ کیسے ہوں؟ یہاں سے وہ ناچنے والے، وہ ڈومیں پیدا ہوگی، نبی پاک کے دین کے خادم پیدا نہیں ہوں گے۔ مدرسے جا کے دیکھو خالی پڑے ہیں، دین پڑھنے کو تیار کوئی نہیں، لولا لنگڑا نبینا کانا جڑا ڈسیبل بچہ ہے، اساں اونوں اساں کہ چل تو جا کے دین پڑھ۔ نبی پاک دا دین ایڈا لوارث ہے۔ میرے بھائیو اس ظلم اساں اگر چھڑنا ہے اپنی اولاد نال تے پھر ساڈے نال بھی انصاف ہی ہونا ہے۔ ورنہ یہ بات طے کر لیں اولاد کا حق ہے دین پڑھانا، اگر ہم اولاد کا حق نہیں دیں گے بھول جائیں یہ اولاد ہمیں ہمارا حق دے گی۔ میں ایک جنازہ پڑھایا ہے، یقین کرو میں نے بھولدا نہیں، جنازہ بالکل کھڑا ہے، جماعت کھلون والی ہے، میں بالکل ایتھے کنا دے قریب بات کر لینے، پچھوں آواز آئی ہے کاری صاحب 1 منٹ ٹھہر جائیں۔ یہ کی ہو گیا ہے؟ اس بابا جی دا بیٹا سی جڑا ساری زندگی انگلینڈ رہا ہے، یقین کرو بڑا دل دوز واقعہ ہے۔ اس آکھیا ہے کاری صاحب 1 منٹ ٹھہر جاؤ۔ میں کہ کیوں؟ انہیں کہا میں نے جنازہ کوئی نہیں ہوندا، میں نے کتاب منگوا لین دیو ویکھ کے پڑھا گا۔ ایمان نہ دس یہ تیری کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ اگر ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد بیٹیاں مائیں جو رہ گئی ہیں پیچھے وہ یہ کہیں کوئی آوے بلائے مولوی صاحب نو میاں صاحب نو آ کے دعا منگو، سانو کوئی نہیں یہ کرنی ہوندی۔ بتاؤ یہ زندگی کامیاب ککھ نہیں کھٹیا۔ اگر پیچھے دعا کرنا والا کوئی نہیں چھڑیا تے اساں ککھ نہیں کیتا۔ اولاد تو ایکو مقصد ہوندا ہے، اے مقصد نہیں جے کہ اولاد اسی بڈھے ہو جائیے ساڈا سہارا بنے، اے کوئی نہیں جے مقصد۔ سہارا رب ہوئے تے پھر ہی بندا ہے۔
وہی سہارا ہے، وہ پھر جنہوں مرضی بنا چھڑے، مگر اولاد سے اصلی مقصد یہ ہے ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے پچھوں کو دعا منگنا نہ ہوئے گا، یہ اصلی مقصد ہے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھیں، اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو خاص طور پہ دین سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔